جی حکومت پنجاب لاہور سمیت صوبے بھر کے سرکاری کالجز ان کے نظام اور اسپیشلی تعلیمی نظام میں بہتری کے لیے کئی اصلاحات لا چکی ہے۔ آج ہم جس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ طلباء طالبات اور والدین کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ طلباء طالبات کے لیے اس لیے کہ اب طلباء طالبات پر پڑھائی کا بوجھ جو ہے وہ کم پڑے گا اور بہترین تیاری ان کے ایگزام کے لیے ہوگی، جبکہ والدین کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ اب بھاری بھرکم فیسیں جو ہیں وہ ادا کیے بغیر اپنے تو بچوں کو بہترین تعلیم فراہم کر سکیں گے، اور جو پرائیویٹ اکیڈمیز ہیں ان سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ پروگرام ہے کیا، یہ ڈیولپمنٹ ہے کیا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی پی آئی کالجز ڈاکٹر انصر اظہر۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ بتائیے گا یہ کیا سسٹم ہے، کیا چیز آپ جو ہے وہ لے کر آئے ہیں کہ طلباء طالبات جو ہے ان پر اب پڑھائی کا بوجھ جو ہے وہ کم پڑے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن، بہت شکریہ، آپ نے آج ٹائم دیا ہے۔ ہماری پنجاب گورنمنٹ کا، سی ایم صاحبہ کا، منسٹر صاحب کا مشن اور وین یہی ہے کہ سرکاری کالج معیاری کالج، اسی وین کو لے کے وہ لوگ آگے چلیں، ہم بھی اسی مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ اس مشن کے تحت نہ صرف جہاں ہماری سی ایم صاحبہ اور منسٹر صاحب سستے ترین لیپ ٹاپ، فری لیپ ٹاپس ہمارے اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں، ای بائکس دے رہے ہیں، ہنر اسکالرشپ دے رہے ہیں، جدید ترین کمپیوٹر لیبس دے رہے ہیں اور بسیز، ایئر کنڈیشن بسیز دے رہے ہیں، وہاں معیار تعلیم پہ بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ پچھلے سالوں میں ہم نے 2 سالوں میں جہاں انرولمنٹ ڈرائیو چلائیں اور داخلوں کی ریشو شرح کو 20% تک بڑھایا، وہیں یہ سال ہم حکومت پنجاب کی خاص ڈائریکشنز پہ اکیڈمک ایکسلنس کے حوالے سے منا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے اکیڈمک کیلنڈر بنایا، لیسن پلان بنایا اور اسے باقاعدہ امپلیمنٹ کیا۔ اب ہمارے کالجز میں بچے ریگولر آ رہے ہیں، ریگولر ٹیچرز ان کی کلاسز لے رہے ہیں۔ ہم نے ہر 2 ماہ بعد بچوں کا امتحان لیا ان کی امپرومنٹ کے لیے۔ مقصد وہی تھا کہ بچے کالجز میں آئیں تو انہیں اکیڈمیوں سے جان چھوٹے ان کی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ 2 ماہ بعد آپ جو ہے وہ ٹیسٹ لے رہے ہیں، امتحان لے رہے ہیں، نارملی پرائیویٹ تعلیمی نظام کے حوالے سے بات کی جائے وہ اسی چیز کا ایج لیتے ہیں کہ وہاں پر کریکولم اسیسمنٹ ٹیسٹ جو ہے وہ لیا جاتا ہے، جس کو کیٹ ٹیسٹ جو ہے وہ بولا جاتا ہے، کہ ہر بچے کا 3-4 ماہ بعد جو ہے وہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی؟ جی تقریباً اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن گورنمنٹ کالجز میں پہلے بھی یہ چلتا تھا، اب تھوڑا سا چل ابھی بھی رہا تھا لیکن امپلیمنٹ فورسفلی نہیں ہو رہا تھا۔ اب اس کو باقاعدہ ہم نے کیا، اکتوبر میں ہم نے پہلا ان بچوں کا امتحان لیا 2 ماہ بعد، پھر اس کے 2 ماہ بعد دسمبر میں ہم نے امتحان لیا ان کا، اور دسمبر کے بعد چھٹیاں آ گئیں اور سیشن اس طرح سے داخلے وغیرہ جانے لگے۔ تو اس کے بعد ہم نے اب باقاعدہ ان کا پری بورڈ ایگزام لے رہے ہیں، بالکل بورڈ کے پیٹرن پہ، بورڈ کے طریقے کے مطابق، اسی طرح امتحان ہو رہا ہے، اسی طرح ہم کلاسز لے رہے ہیں، اسی طرح مارک ہو رہے ہیں پیپر ان کے۔ اس سے یہ اکیڈمی مافیا سے بھی جان چھٹے گی اور امپرومنٹ بھی ریگولر بہت زیادہ نظر آئے گی انشاءاللہ بچوں کے رزلٹس میں۔ سیکرٹری صاحب کی ڈائریکشن ہے ہمیں کہ ہم اس مرتبہ انشاءاللہ 80% تک اپنے کالجز کا رزلٹ ضرور امپروو کریں گے۔ کچھ والدین جو ہیں ہمیشہ کوشش یہ کرتے تھے کہ جو سرکاری کالجز ہیں ان کا نظام تعلیم جو ہے وہ اتنا بہتر نہیں ہے جتنا پرائیویٹ سیکٹر کا ہے، اس لیے وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں بھاری بھرکم فیسوں پر بھیجتے تھے، اور کچھ والدین جو ہیں وہ اکیڈمیز میں بھیجتے تھے تاکہ ان کے بچوں کی بہتر تیاری جو ہے وہ ہو سکے۔ تو ہم کیا سمجھیں کہ اب جو ہے جو سرکاری کالجز میں بچے پڑھتے ہیں ان کا تعلیم کا معیار جو ہے اتنا ہی بہتر ہو جائے گا؟ جی اکیڈمکس ایکسلنس کے حوالے سے 2 چیزوں پہ ہم خاص طور پہ فوکس کر رہے ہیں۔ ایک اپنے اداروں کا اوور آل رزلٹ امپروو کرنا ہے، جس میں جو 50% کے ارد گرد آتا ہے ہمیشہ سے، اور دوسرا ہم کر رہے ہیں، یہ رزلٹ ہمارے ٹیچرز کا بھی امپروو ہوگا یقیناً، اور دوسرا ہم کوشش کر رہے ہیں، اسپیشل ہم نے کلاسز بنائی ہیں، سپر سیکشنز بنائے ہیں کہ ہمارے بچے اس مرتبہ بورڈز میں اور یونیورسٹیز میں پوزیشنز لیں۔ وہ جو امیج ایک ڈیولپ کرنا ہے اس کی خاص طور پہ ہم اس مرتبہ اگر ہمارے کالجز میں جو محنت کی ہے ہمارے اساتذہ نے، پرنسپلز نے، اگر ہم وہ پوزیشنز لے گئے تو آٹومیٹکلی وہ جو پچھلے دنوں میں تھوڑا سا ہمیں ایک امیج، معیار کا کوئی مسئلہ تھا، امیج کا تھوڑا سا تھا کہ پرائیویٹ کالجز پوزیشنز لے جاتے تھے، رزلٹس ہمارے ان سے اچھے ہوتے تھے۔ تو اس مرتبہ رزلٹس بھی امپروو کر رہے ہیں، ہم 80% تک انشاءاللہ لے کے جا رہے ہیں، جو کہ نظر آ رہا ہے ہو جائے گا، اور دوسرا ہم پوزیشنز کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ ہوپ فلی کہ بہت اچھے نتائج جائیں گے اس میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ہر 2-3 مہینے بعد جو آپ نے ٹیسٹ شروع کیا ہے، نارملی ہم اگر بات کریں، ہم نے جب یونیورسٹیوں میں پڑھا وہاں سیمسٹر سسٹم ہوتا تھا، وہاں پر بھی 3 سے 4 ماہ بعد ٹیسٹ جو ہے وہ ہوتے تھے، جس سے ہماری تیاری جو ہے وہ ہو جاتی تھی۔ اب آپ جو ہر 2-3 ماہ بعد بچوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ کالجز میں لے رہے ہیں کہ جتنا وہ 2-3 مہینے پڑھیں گے
اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ لیا جائے گا. تو ابھی تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کتنی بہتری جو ہے وہ ابھی انیشلی طور پر آئی؟ جی، اس تاثر کو ہم امپروو کر رہے ہیں، بہت بہتر کر رہے ہیں کہ جو بچے امتحان میں نان سیریس ہوتے تھے کالجز کے اور اکیڈمیز کی طرف جاتے تھے، ہم نے جو اکتوبر میں ٹیسٹ لیا اس میں انرولمنٹ نسبتاً کم رہی، بچوں نے نان سیریسنیس کا مظاہرہ کیا، لیکن ہمارے پرنسپلز نے، ٹیچر نے، ہم نے ایک ہی دن پورے پنجاب کے 800 کالجز میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کروائی. بچوں میں یہ ایک تاثر پایا جاتا تھا کہ شاید پرائیویٹ سیکٹر میں اچھا پڑھایا جاتا ہے، ایسا قطعا نہیں تھا. بیسٹ سٹاف ہمارے پاس تھا، بیسٹ انفراسٹرکچر ہمارے پاس تھا، بیسٹ میکنزم اور چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہمارے پاس تھا. سو اسے اچھے طریقے سے ہم نے پچھلے سال سے امپلیمنٹ کیا ہے. سو وہ تمام بچے جو اکیڈمیز کی طرف جاتے تھے، یہ تاثر لے کے شاید وہاں اچھا پڑھایا جاتا ہے. سو ہمارے ایم فل پی ایچ ڈی اساتذہ ریگولر انہیں پڑھا رہے ہیں، کلاسز ریگولر ہوئی ہیں ہماری سارا سال، ٹیسٹ ریگولر لیے گئے، ان ٹیسٹ کے نتائج ہمارے پاس موجود ہیں. آج جو ٹیسٹ ہوا ہے اس کی آدھے گھنٹے بعد 1 بجے سے پہلے مجھے اٹینڈنس آ جائے گی میرے موبائل پہ. سو وہ امپرومنٹ لگاتار ہمیں ڈیلی بیس پہ مانیٹر کر رہے ہیں اور اوپر اپنے ہائی آفیشلس تک بھی اسے کنوے کر رہے ہیں. سو وہ جو امپریشن پہلے تھا وہ پہلے تھا، اس سال سے وہ امپریشن ختم ہے. اب ہمارے بچوں کو پتہ ہے، پیرنٹس کو پتہ ہے کہ ادارے میں ان کے اٹینڈنس مسٹ ہوگی، ادروائز پالیسی جو ہماری 2016 کی ایڈمیشن پالیسی ہے وہ ہمیں الاؤ کرتی ہے کہ ہم ان کا داخلہ روک لیں. سو 75% حاضری ہم نے انشور کی اسٹارٹ میں انہیں بتا دیا تھا، ان کے پاسنگ ریشو کو ہم نے بہتر کیا. سو نتیجے آج ہمارے سامنے، بچے سیریس ہیں، میکسیمم بچے ہمارے اداروں میں بیٹھ رہے ہیں امتحان کے لیے اور امپرومنٹ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. سو وہ خامی اس مرتبہ نظر نہیں آئے گی اور آنے والے سالوں میں بھی انشاءاللہ نظر نہیں آئے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہ بھی چیز آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ نئی ڈیولپمنٹ تو آپ لے آئے ہیں، تو کیا ان ڈیولپمنٹ سے کیا فیسیں بھی بڑھائیں گے؟ کہیں بچوں پر اور والدین پر اضافی فیسوں کا بوجھ تو نہیں پڑے گا؟ قطعاً نہیں جناب، حکومت کا تو سیریس کنسرنز ہیں کہ بچوں پہ اور والدین پہ فیس کا کوئی بوجھ نہیں بڑھانا. بلکہ میں بتانا چاہوں گا کہ بچے جو اکیڈمیز میں جاتے تھے پر منتھ وہاں کم از کم 10-12-15 ہزار روپے، میں بڑی کم بتا رہا ہوں، فیس پے کرتے تھے پر منتھ. جبکہ ہمارے گورنمنٹ کے اداروں میں 3,500-4 ہزار انٹر لیول کی ایف ایس سی کی فیس کی بات کر رہا ہوں، اس کی فیس 3,500-4 ہزار ہوتی ہے. اور انفراسٹرکچر میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیبز ہمارے پاس عالی شان ہیں، لیبارٹریز ہمارے پاس ہیں، اسٹاف ہمارے پاس ہائیلی کوالیفائڈ اور ٹرینڈ اسٹاف ہے جن کی بار بار ٹریننگ ہوتی ہے، اور اس کو میکنزم ہم نے بنا کے دے دیا کہ اکیڈمک کیلنڈر کے سیکنڈ میں. سو پیرنٹس کا لاکھوں روپیہ، اور پھر یہ ٹیسٹ سیشن جو ہم پری بورڈ لے رہے ہیں، یہ صرف ٹیسٹ سیشن کی فیس لاکھوں میں ہوتی تھی ان اکیڈمیز میں. ہم فری ایم ڈی کیٹ کروا رہے ہیں اپنے کالجز میں جو لاکھوں پے کر کے اکیڈمیز میں کرتے تھے. سو یہ سارا ہم صرف یہ فائنینشیل برڈن بچانے کے لیے کہ اکیڈمیوں میں لاکھوں روپیہ نہ دیں، یہ جو ٹیسٹ سیشن ہم لے رہے ہیں فری لے رہے ہیں، اس کا سارا ٹیسٹ کا، پیپر کا، شیٹس کا سارا برڈن ہمارے کالجز اٹھا رہے ہیں اور ان بچوں کو فری آف کاسٹ یہ سارا ایگزامینیشن سسٹم، شیٹیں اور یہ سب کچھ ہم دے رہے ہیں. سو کوئی ایکسٹرا برڈن نہ صرف نہیں ڈال رہے بلکہ ان کے اکیڈمی کے لاکھوں روپے کے پیسے ہم بچا رہے ہیں والدین کے اس سسٹم میں، اس شورٹی کے ساتھ کہ انہیں وہ امپرومنٹ ہم دیں گے جس کے لیے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے تھے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بالکل یہی وہ عوامل ہے جن کی وجہ سے والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں بھیجتے ہیں کہ وہاں پر حاضری جو ہے وہ پوری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ان کا تعلیمی معیار جو ہے وہ بہت بہتر ہے. جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے جو سرکاری کالجز ہیں ان میں نہ صرف معیار تعلیم جو ہے بہتر ہوگا بلکہ بچے، طلباء، طالبات جو ہیں ان کے رزلٹ بھی اچھے آئیں گے.